ایران امریکہ جنگ کے خطے کی تازہ صورتحال اور پاکستان کا کلیدی کردار۔ ایک تاریخی، قانونی اور اسٹریٹجک تجزیہ۔ فیصلہ کن عمل ہمیشہ انہی اقوام کے نصیب میں آتا ہے جو وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے حکمت، تدبر اور جرأت کے ساتھ آگے بڑھیں۔ ایران، اسرائیل۔ امریکہ جنگ کے باعث مشرق وسطی ایک ایسے نازک مرحلے میں داخل ہو چکا تھا جہاں تیسری عالمی جنگ کے خدشات شدت اختیار کر چکے تھے۔ اس خطرے کے گہرے اثرات کو بھاپتے ہوئے پاکستان نے جس دور اندیشی، متوازن خارجہ پالیسی اور قابل اعتماد سفارتکاری کا مظاہرہ کیا، وہ نہ صرف قابل تحسین ہے بلکہ خطے کو ایک بڑے تصادم سے بچانے میں کلیدی کردار کا حامل ہے۔ در حقیقت پاکستان کے لیے یہ صورتحال غیر معمولی حد تک پیچیدہ تھی۔ ایک طرف سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ اور سفارتی تعلقات، اور دوسری جانب خلیجی ریاستوں کے ساتھ بھی برادرانہ سفارتی تعلقات۔ اسی طرح ایران کے ساتھ ہمسائیگی اور حساس جغرافیائی زمینی حقائق سب پاکستان کو ایک مشکل آزمائش میں لے آئے تھے۔ تاہم پاکستان نے اس نازک صورتحال میں نہایت حکمت اور تدبر کے ساتھ توازن قائم رکھا۔ یہاں اسرائیل کا کردار سمجھنے اور اس کے ارادوں کا کھوج لگانا بہت ضروری تھا۔ در حقیقت اسرائیل خطے کو ایک وسیع تر تصادم میں دھکیلنے کی منصوبہ بندی کیے بیٹھا تھا تاکہ اپنے اسٹریٹجک مفادات کو مزید مستحکم کر سکے۔ یہی وجہ تھی کہ کشیدگی تیزی سے بڑھ رہی تھی اور حالات کسی بھی وقت تیسری عالمی جنگ کی طرف جا سکتے تھے۔ ان مسائل اور حالات کا ادراک کرتے ہوئے پاکستان نے خود کو محض بیانات جاری کرنے تک محدود نہیں رکھا بلکہ عملی سفارتی اقدامات کیے۔ اعلیٰ سطحی بین الاقوامی وفود کی آمد، مسلسل سفارتی رابطوں نے واضح کر دیا کہ پاکستان اس عمل میں مرکزی کردار ادا کر رہا ہے۔ یوں اسلام آباد اس پورے بحران کے دوران ایک فعال سفارتی مرکز کے طور پر سامنے آیا۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے باہم مل کر بحران کے حل کے لیے نہایت متحرک کردار ادا کیا۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان سے رابطے کیے، علاقائی قیادت کے ساتھ رابطے اور ایران کے ساتھ براہ راست سفارتی تعامل نے ایک ایسا ماحول پیدا کیا جس سے خطہ میں کشیدگی کو کم کرنا ممکن ہوا۔ پاکستان کی میزبانی میں اسلام آباد میں پہلے مرحلہ پر ایک اہم سفارتی اجلاس ہوا جس میں پاکستان، سعودی عرب، مصر اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ نے شرکت کی۔ یہ اجلاس نائب وزیر اعظم کی دعوت پر ہوا جس میں مشرق وسطی میں جاری کشیدگی، جنگ بندی اور قیام امن کے حوالے سے مختلف تجاویز پر غور کیا گیا۔ اجلاس کے شرکاء نے اس بات پر اتفاق کیا کہ تنازعات کا حل مذاکرات کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اس موقع پر پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے وزیر اعظم پاکستان سے اہم ملاقات کی، جس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک اور معاون خصوصی برائے امور خارجہ طارق فاطمی بھی شریک تھے۔ اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم نے سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی مکمل اور غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ کیا اور موجودہ بحران میں سعودی قیادت کے تحمل کو سراہا۔ وزیر اعظم نے سعودی وزیر خارجہ کو امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں سے بھی آگاہ کیا اور مسلم امہ میں سعودی عرب کے قائدانہ کردار پر زور دیتے ہوئے اس نازک وقت میں اسلامی ممالک کے اتحاد کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ اسی طرح ترکیہ اور مصر کے وزرائے خارجہ سے ملاقاتوں میں بھی پاکستان نے خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے خاتمے کے لیے مشترکہ اور مؤثر اقدامات پر زور دیا اور عالمی سطح پر بھی اس جنگ کے خلاف رد عمل سے رائے عامہ ہموار کی۔ امریکہ کی 50 ریاستوں میں نو کنگ کے عنوان سے احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق 3000 سے زائد مقامات پر مظاہرے کیے گئے جن میں عوام نے ایران جنگ اور امریکی پالیسیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے کھل کر کہا
کہ موجودہ قیادت دنیا کو بحران کی طرف دھکیل رہی ہے اور امریکہ کے عوام آمریت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ان کے مطابق عراق جنگ کے حوالے سے بھی عوام سے سچ نہیں بولا گیا اور آج ایران کے معاملے پر بھی صورتحال مختلف نہیں۔ یہ تمام عوامل اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ نہ صرف خطے بلکہ عالمی سطح پر بھی اس جنگ کے خاتمے کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے۔ ایران نے اس جنگ میں غیر معمولی مزاحمت کا مظاہرہ کیا ہے، جبکہ امریکہ کو بھی داخلی اور خارجی سطح پر شدید تنقید کا سامنا ہے۔ یہ جنگ نہ صرف خطے بلکہ عالمی معیشت کے لیے بھی خطرہ بن چکی ہے۔ توانائی کے بحران، تیل و گیس کی قلت اور ممکنہ کساد بازاری کے خدشات نے دنیا کو ایک نئی معاشی بے یقینی میں مبتلا کر دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر یہ جنگ طول پکڑتی ہے تو کئی معیشتیں شدید بحران کا شکار ہو سکتی ہیں۔ بحران کے حل کے لیے پاکستان کی کوششیں نہایت اہمیت کی حامل رہیں۔ پاکستان نے مسلسل سفارتی رابطوں کے ذریعے اس بات کی کوشش کی کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا آغاز ممکن بنایا جائے تاکہ خطے میں امن قائم ہو اور دنیا ایک بڑے بحران سے محفوظ رہ سکے۔ یوں پاکستان کی حکومت اور خاص طور پر فیلڈ مارشل عاصم منیر انتہائی بصیرت اور مدبرانہ قیادت کا ثبوت دیتے ہوئے امریکہ اور ایران کو اور اس پورے خطہ کو اس صورتحال سے نکالنے کے لیے ایسی فضا ہموار کرنے میں کامیاب ہو گئے جس کے نتیجہ میں 47 سالہ دو حریف طاقتوں کو اسلام آباد میں ایک ٹیبل پر بٹھایا جانا ممکن ہوا اور مذاکرات جن کے لیے پاکستان جنگ کے آغاز سے ہی کوشاں تھا کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا، جس میں امریکہ کی نمائندگی امریکہ کے اعلیٰ سطحی وفد نے امریکی نائب صدر JD وینس کی قیادت میں کی اور ایرانی وفد کی قیادت ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کی۔ اس موقع پر پاکستان نے نہ صرف سفارتی بلکہ سیکورٹی کی سطح پر بھی اہم اقدامات کیے اور مذاکرات کے لیے محفوظ اور سازگار ماحول فراہم کیا تاکہ حساس نوعیت کے رابطے ممکن ہو سکیں۔ یہ تمام پیش رفت اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان نے اس بحران کو سنجیدگی سے لیا اور اسے کسی بڑے تصادم میں تبدیل ہونے سے روکنے کے لیے عملی کردار ادا کیا، جس کے بعد خطہ کی صورتحال بدلنا شروع ہو گئی اور جنگ کے ماحول اور کشیدگی میں کمی آئی۔ اس کے فوراً بعد تاکہ اتنے حساس اور انتہائی بڑی سطح کے مذاکرات کامیاب ہو سکیں، خطہ میں امن قائم ہو سکے، وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کے دورے پر گئے تاکہ سعودی قیادت کو اعتماد ملے تو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر تہران پہنچے۔ اب اگلے 1-2 دن میں مذاکرات کی حتمی بیٹھک پھر اسلام آباد میں ہونے جا رہی ہے، جس کے لیے صدر ٹرمپ نے امریکی وفد اسلام آباد بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے اور اب امید ہے چند دن تک حتمی بیٹھک ممکن ہو جائے گی۔ البتہ اس موقع پر صدر ٹرمپ نے جب تک مذاکرات جاری ہیں جنگ بندی قائم رکھنے کا عندیہ دیا ہے اور یوں یہ تمام اقدامات اس بات کا ثبوت ہیں کہ پاکستان نے نہ صرف ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر اپنا کردار ادا کیا بلکہ عالمی سطح پر ایک مؤثر ثالث کے طور پر بھی اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا اور ثابت کیا ہے کہ وہ محض ایک علاقائی طاقت نہیں بلکہ ایک ذمہ دار اور با اثر ریاست ہے جو عالمی امن کے لیے عملی اقدامات کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ اگر پاکستان کی یہ سفارتی حکمت عملی اسی تسلسل کے ساتھ جاری رہی تو پاکستان عالمی سطح پر ایک کلیدی ثالث کے طور پر اپنی حیثیت مزید مستحکم کر سکتا ہے۔ سامعین کرام، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو مفید معلوم ہوئی ہے اور پسند آئی ہے تو برائے کرم اسے مزید احباب سے شیئر کریں، سبسکرائب اور لائک کر دیں تاکہ آپ تک ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز براہ راست پہنچیں اور ہم آپ کی قیمتی آراء سے مستفید ہو سکیں۔ اسی پر اجازت دیں، اگلے تجزیے تک خدا حافظ، اللہ ہم سب کا نگہبان ہو۔